الحمد لله سبحان الله. الحمد لله وحده سبحان الله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گنہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تراسانی نشد پیدا ندر دنیا ندر عقبہ توی درجے گراں جتا شفاعت یا رسول اللہ بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مظہر حق شاہ شاہاں سیدی ناز جہاں بے کساں را دستگیر مجرماں را مہرباں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خوش ہو کے پڑھو بلند آواز میں پڑھو اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جنہ نہیں پڑھیا وہ بھی شامل ہو جاؤ الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ ذکر مبارک اللہ تعالیٰ نے جس ذکر دی توہنوں سبنوں میں نا چیزنوں توفیق عطا فرمائی ہے آج اسی ذکر دی محفل کر رہے ہیں. اس ذکر پاک دی برکت اتنی ہے کہ جس گھر وچ مصیبتاں دکھاں رنج اور غم نے ڈیرا کر لیا ہوئے یہ ذکر پاک اس گھر وچ ہو جاوے اتھوں مصیبتاں پریشانیاں بیماریاں اللہ تعالیٰ دی رحمت نال اس پاک ذکر دی برکت نال ختم ہو جاندی ہے. اج تے الحمدللہ یہ ذکر پاک ہوئی خوشیاں دے وچ رہے ہیں تو اس دا مطلب پھر یہ بنیا کہ انہاں خوشیاں دے وچ اور اضافہ ہوئے گا انشاءاللہ. جس برخوردار نوں جس بیٹے نوں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے شادی دے موقع تے اس نے مدنی ماہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دیاں اللہ اور اللہ کے رسول دے ذکر دی محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ اس نے دنیا دے وچ بھی آخرت دے وچ بھی خوشیاں نصیب فرمائے اس بچے دے والدین نے بھی اس طور خوشیاں نصیب فرمائے. ایک نئی زندگی دا آغاز ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دا سفر مبارک کرے
اور جتنے ساتھی اس نیک عمل دے وچ شامل ہوئے نے ہر دوست اور بھائی دے واسطے یہ محفل مل بیٹھنا باعث خیر و برکت ہوئے. دوستو میری گفتگو دا عنوان ہے کہ ایمان والے دی شان کی ہے. پھر سن لو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ایمان والے دی شان کی ہے. اس تواڈی خاموشی دی وجہ تو مینوں ایک حدیث پاک یاد آ گئی. وہ یہ ہے چونکہ میرا عنوان ہے ایمان والے دی شان کی ہے، لیکن تواڈی خاموشی نے دسیا ہے کہ مینوں یہ پہلے دسنا ضروری ہے کہ ایمان کی ہے. پھر قدر ہوئے گی نا. جس ویلے کوئی حکیم صاحب آ کے مختلف امراض تے وہ حکمت کے حوالے نال وہ دی حقیقت بیان کرتے ہیں تو پھر ہر بندہ سنن والا محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جڑی اے بیماری دسی جا رہی ہے ان کے کچھ تاثرات یا آثار میرے اندر بھی نے، مینوں احتیاط کرنی چاہیے. دوسرا توجہ کرتا ہے اے جڑی ہن دسی نے وہ میرے اندر بھی مرض ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے جس ویلے یہ حدیث پاک پڑھی جاوے کہ ایمان کیے تو میں سمجھنا کہ ہر بندے نو ایک فکر ہوئے گی، ایک پیغام ہوئے گا کہ کتے ایسا تو نہیں کہ میں رنگ ڈھنگ تے ایمان والا بنایا ہوئے لیکن دراصل میں ایمان دی دنیا تو دور ہوں اور میں دھوکے میں پھر رہا ہوں. لوگاں دے کہنا تو ایمان والا نہیں ہو سکتا. کی خیال ہے؟ ان لوگ مینوں کہن کہ قاری صاحب بڑے اچھے نے تو یہ میرے اچھے ہونے کی دلیل تو نہیں ہے. اچھے ہونا تے دلیل یہ ہے کہ میں اندر دا بھی اچھا ہوں، باہر لوگوں کی نظر ہے تو میں اچھا ہوا گا. اچھے کا تعلق تو اندر نال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سائیں جنہ دی بارگاہ وچ حساب ہونا ہے سائیں مہربانی فرماون کے اچھا ہے تو پھر تو ہے اچھا، ورنہ دھوکہ ہے. میں لوگوں نے دھوکہ دیتا، لوگوں نے مینوں دھوکہ دیتا. تو میرے بھائیوں یہ جڑی زندگی ہے بلکہ صحیح پوچھتے ہو تو زندگی ہے ہی دھوکہ. اتنے کا نظام تے چل جانا ہے. لوگ چنگا بھی کہن گے بڑا اچھا سی، بڑا نیک سی، فلاں سی، اتوں کا نظام چل جانا ہے. اتوں دے نظام چلاون دی کوئی ضرورت خاص نہیں ہے کہ اتنے میں لوگوں کی نظر چنگا بنیا پھراں تو بس میں چنگا ہی ہاں. چنگا ہونا جڑا ہے وہ ہے اقترب للناس حسابهم اس بارگاہ وچ جڑا حساب ہونا ہے نا اتھے بندہ اللہ کرے سرخرو ہو جائے. وہ ہے اصل چنگا جنوں مالک فرما دے کہ یہ چنگا ہے. تو اتھے پھر ایک اور بھی گل ذہن وچ رکھنا، اتھے اے جڑا ڈنگ پیس اسی اتھے کھیڈ جانے اتھے نہیں ہے. اتھے اسی ہوندے کچھ ہیں تے دستے کچھ ہیں. اتھے تے زبان تے ویسے ہی مور کر دیتی جانی ہے، زبان نو بند کر دیتا جانا ہے. الیوم نختم علی افواہہم، منہاں تے مورا کر دیتی جان گیاں، زباناں نہیں بولن گیاں. کون بولے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولن گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہی دین کے. زبان نہیں. زبان میں کسی کہہ دینے ہیں بھی یار مینوں اج بڑی تکلیف سی، میں بیمار پڑا ہو گیا سا جس واسطے میں نماز تے نہیں آ سکیا. وہ مینوں کہہ چھڑیا میں مطمئن ہو گیا، میں کسی نو کہہ چھڑیا وہ مطمئن ہو گیا بھی یار ٹھیک ہے بندہ نمازی ہے لیکن بس کو مجبوری. یہ تو نظام چل گیا. اتھے نہیں ہے. اتھے پیر گواہی دین گے. جدو اذان آئی سی ڈیرے چلا گیا سیں، چوکاں وچ بیٹھا رہا سیں، غلط محفل وچ چلا گیا سیں، مسجد کیوں نہیں آ سکیا سیں؟ پیر گواہی دین گے. کدھر گیا سا تے کدھر جانا چاہیے سی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟
تو میرا صرف اشارہ کرنا مقصد ہے بھی اتھے نظام نہیں ہے، اتھے اس تو بہت ہی مختلف ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت یہ ہے کہ بندہ قبر وچ جاوے تا قبر والے کہن اے ایمان والا ہے، حشر دیہاڑے اٹھے تا سائیں فرماون اے میرا ہے۔ او ہے خوش نصیب تے او ہے عظیم انسان۔ ضرورت اس گل دی ہے میرے دوستو، اپنے ایمان دی فکر کرنی ہے۔ یہ ساری عزتیں، دولتیں، شانہ رب نے ایمان والے عطا کیتیاں نے، تے اسانو اس گل دی ضرورت ہے کہ اسی ایمان دے کس درجے تے ہیں۔ تو پہلے حدیث پاک سن لو تعارف دے واسطے، ایمان کس نو آندے؟ میرا عنوان ہے ایمان والے دی شان کی ہے، لیکن پہلے یہ عرض کرنا میں ضروری سمجھ رہا کہ ایمان کیا ہے۔ ان ابی امامہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جڑے پوری توجہ اور دھیان چ بیٹھے اللہ انہوں نے اجر عظیم عطا فرمائے، جنہ دی توجہ نہیں ہے اللہ انہوں نے اس محفل دا ادب نصیب فرمائے۔ اس محفل دا ادب توجہ اور دھیان ہے، ٹھیک ہے صحیح؟ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک راوی نے، ایک شخص آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ، انہیں آ کے سوال کیتا عمل ایمان، میرا سونا نبی ایمان کس نو آندے؟ ایمان کس شہدہ نہ ہے؟ ایمان دی وضاحت بڑی سنی ہے، ادھی حقیقت کی ہے، ادھی پہچان کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سجئتک، فرمایا بیلیا جب پوچھتا ہے نا ایمان کس شہدہ نہ ہے، تو فرمایا اذا سرت کا حسنتک، جس ویلے تو کرے نا نیکی، تو نیکی کرے، تیرے نیکی کرن دے تیرا دل ٹھر جاوے، تیرے نیکی کرن دے تیرا دل خوش ہو جاوے۔ سوکھے جے جملے بول دینا، جتھے تو نیکی کر رہے ہو میں تیرا دل بھی اتھے ہی ہوئے، تو ہوئے نا محفل وچ تا تیرا دل بھی محفل وچ ہوئے، جے تو ہوئے سجدے وچ تا تیرا دل بھی سجدے وچ ہوئے۔ ہاں تیری زبان تے ذکر ہوئے تا تیرے دل تے بھی ذکر ہوئے۔ اگر ایسا نہیں ہوئے گا تو پھر کی ہوئے گا؟ جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ ارے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا۔ حقیقت کی ہے ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ تو کرے نیکی تا تیرا دل تیرے نیکی کرن تے خوش ہو جاوے۔ اذا سرت کا حسنت وساعت کا سجئت، اگر خدا نخواستہ تیرے کوئی گناہ ہو جاوے، کوئی غلطی ہو جاوے، نیکی کرن دے دل خوش ہو جاوے، تے جے گناہ ہوئے تا تیرے گناہ کرن دے تیرے دل نو تکلیف پہنچے۔ یہ بولنا نہ بولنا یہ تھوڑی ڈیوٹی ہے، جو میں نوکری مالک نے عطا کی تھی وہ میں ادا کر رہا ہوں، میں پیغام پہنچا چکے۔ تو نیکی کرے تیرا دل خوش ہو جاوے، تے جے خدا نہ خواستہ تیرے کو گناہ یا غلطی ہو جاوے، وساعت کا سجئت، تیرے گناہ ہون تے تیرے دل نو تکلیف پہنچے، بیلیا جی تیرے دل دی اے حالت ہو جاوے تا فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو سمجھ لمی ایمان والے۔ ایک صورت مل گئی، ایک نقشہ مل گیا جس تے اسی اپنا تنہائی وچ بیٹھ کے حساب کر سکتے ہیں کہ ساڈا ایمان کس درجے سے ہے۔ میں ہنے نماز پڑھی ہے، اس نماز تے پڑھن تے میرے دل نو کس قدر سکون پہنچے ہے، جیتا سکون پہنچے ہے تا پھر وہ مبارک دا حقدار ہے۔
تے جے نہیں پہنچیا تے پھر اپنی فکر کرے، اپنی دل اپنی ذات تے پھر وہ کوشش کرے، اور این اسی طرح دوسرا بندہ یہ سوچے کہ میں خدا نہ خواستہ میں فلاں غلطی کی تھی، میں جھوٹ بولیا مینوں احساس نہیں ہویا، میں کسی کا حق کھادا مینوں احساس نہیں ہویا، میں شراب پیتی مینوں تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ میں نماز چھوڑ دیتی مینوں تکلیف نہیں ہوئی، ان کا مطلب ہے میرے ایمان وچ کمزوری ہے، میرے ایمان دی حالت بیمار ہے، میں ایمان دے بہت تھوڑے درجے تے ہاں، کتے ایسا نہ ہوئے کہ مینوں ایمان والے تو محروم کر دیتا جاوے، مینوں اس دائرے تو فارغ کر دیتا جاوے۔ ایسے بندے نو ہر شخص نو ضرورت ہوئے گی میرے دوستوں کہ وہ اپنے ایمان دی فکر کرے، اس تے شانہ رب نے ایمان والے انو عطا کی جی تکو ذرا ایمان والے دی شان کی ہے، لیکن کن دی شان ہے بولو ذرا، ایمان والے دی۔ النبی توجہ کرنا، النبی اولا بالمؤمنین، نبی النبی اولا، نبی قریب، اولا بمانا قریب، نبی قریب کس دے قریب؟ فرمایا بالمؤمنین، نبی ایمان والے دے قریب۔ شان ہے نا ایمان والے، نبی ایمان والے دے قریب۔ اس قرب نو محسوس کرنے واسطے اس قاعدے نو سمجھ لینا، ساری دنیا دے اندر جڑا ساڈا ایک ماحول ہے وہ کسے وڈیرے دا قرب حاصل ہو جاوے نا کسے بندے نو تے اس بندے کی طبیعت کیویں ہور ونجی ہو جاتی۔ میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے پارلیمانی سیکرٹری صاحب نال، میرا ایم پی اے صاحب نال، ایم ایل اے نال، فلاں وڈیرے نال رابطہ ہے، تھانے دے اندر میری ڈائریکٹ کال جاندی ہے، وہ بندہ کرسی چھڑ دے سی، میرا اتنا رابطہ ہے، وہ بندہ خوشی محسوس کرتا ہے بھی میرا فلاں وڈیرے نال رابطہ ہے نا اپنے ماحول دے اندر ایک دسو تو صحیح۔ میں کیا بھائی جان کسے وڈیرے نال رابطہ ہو جائے تو اس بندے نو بندے بڑی عزت دیندے بھی یار اندر رابطہ ڈائریکٹ ہے، وڈیرے نال رابطہ ہے۔ میں پوچھنا تو جی بندے دا رابطہ اس بڑے نال ہوگے جس تو بڑا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، بھلا وہ کیسا انسان ہو سکتا جندہ اس بڑے نال رابطہ ہے جس تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں، وہ جندہ اس بڑے نال رابطہ ہے نا ان ماندے ایمان والا۔ قرآن نے النبی اولا بالمؤمنین، بالمؤمنین جدا اس بڑے نال رابطہ ہے اور جس نو اس بہت بڑے دا قرب حاصل ہے اس نو آکھیا جاندے ایمان والا، انہوں ایسے بڑے دا رابطہ ہے لا یمکن الصلاة کما کان حقہ بعد خدا بزر، تو قصہ مختصر ایسے بڑے نال رابطہ ہے جیڑا رب تو بعد سب تو بڑا ہے۔ سوکھے جملے بول دینا، اس نو رب نے اینا بڑا بنایا ہے کہ خود تے خود عاشق ہو کے خود نو خود بچ جائیس تاں خود پائیس، نور وجود شہود علم بچ مجمل نظری آئیس، عشق بتائیس، نور احد تھی نور محمد تاں ظاہر فرمائیس، کرم کرائیس اینا بڑا ہے غلام محمد احد احمد بچ ذلہ فرق نہ پائیس، خود فرمائیس۔ اجیبی بولے ہو تو ہو سکے جے لفظ بولے کوئی اینے بڑے دا رابطہ جے کندہ ایمان والے دا۔
یہ جے ایمان والا ان دا انہیں بڑے نہ رابطہ ہے توجہ دا طالب ہاں کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے بڑی توجہ چاہنا کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا جو وجہ تخلیق کائنات ہے جو وجہ تخلیق ارض و سماوات ہے اس کا قرب کس نو حاصل ہے فرمایا بالمؤمنین ایمان والے ایمان والے پہلی گل کس دے قریب نبی کس دے قریب النبیشو نبی کس دے قریب فرمایا بالمؤمنین نبی ایمان والے دے قریب دوسری بات کتنے قریب سبحان اللہ اے بھی دسیا کتنے قریب النبی اولا بالمؤمنین پہلی بات نبی ایمان والے دے قریب دوسری بات کتنے قریب فرمایا من انفسہم نہیں بولو گے میں ترجمہ نہیں کر رہا من انفسہم نبی پہلی بات ایمان والیاں دے قریب نے دوسری بات اتنے قریب نے نبی ایمان والیاں دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب
سلامت رہو دوستو، اللہ تعالیٰ اس عطا فرمائے۔ دل خوش ہو گیا تو لفظ کی قدر کی تھی نبی ایمان والے دیا جانا تو بھی زیادہ قریب۔ یعنی میں سنے ہیں، سارے ماشاءاللہ صاحب علم بیٹھے ہو، میں سنے ہیں کہ جان تو ود کوئی شے پیاری نہیں۔ بیٹا ادھر توجہ کرو بھائی، گل نہیں سنو مسئلہ۔ جان تو ود کوئی شے پیاری انہیں سنے ہے نا، میں نہیں انہیں سنے۔ جے کو میرے لفظہ میں غلطی ہوئے تو رہنمائی کر دینا، جے ٹھیک ہوئے تو پھر شامل ہو جانا۔ میں بھی یہ نہیں سنے ہیں کہ جان تو ود کوئی شے پیاری نہیں، جان ہر شے تو پیاری ہے، لیکن مینوں اس گل تے افسوس بھی ہوندا ہے جے جان نال ہی پیار ہوندا تے آدھی جان نو جہنم دا ایندھن کیوں بنانا؟ جے جان دے نال پیار ہے تا پھر پتہ ہے کہ ایک نماز دے ضائع کرن دی کم و بیش 83,000 سال جہنم دی سزا ہے۔ پھر انہیں اپنی جان نال محبت کی تھی یا ظلم؟ جس نے کسی دا حق کھا لیا اپنی جان تے ظلم، جھوٹ بولیا اپنی جان تے ظلم، شراب پین والا اپنی جان تے ظلم، زنا کرن والا اپنی جان تے ظلم، سود کھاون والا، آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، ان چارہ بندیاں سے میری سرکار نے لعنت فرمائی اور فرمایا وقالہم سواؤن، یہ چاروں بندے گناہ دے وچ برابر بے شریک۔ میں جان دی دلیل دے رہا کہ جان نال بڑا پیار ہے، مینوں سمجھاؤ کتھوں پیار ہے جی؟ آکل الربا وموکلہ، سود کھاون والا، سود کھواون والا، وکاتبہ، سود کے درمیان دستاویزی کرن والا، وشاہدیہ، ان دونوں دا مکا کراون والا۔ وہ جائے آکھیا بھی میں بھرا تے بڑا احسان کیتا ہے، اے اوکھے ویلے میرے کام آیا ہوا، اس دا وچوں آپ دا دلال کونہ لبنا ہوا، ان دے تے احسان چاڑی کھڑا ہے بھی میں ان دی مصیبت وچ کام آیا ہوا۔ او بیلیا، او سود لے کے دیواون والیا، تو ان دے اوکھے ویلے کم نہیں آئے، تو ان دی مصیبت وچ کمی نہیں بلکہ اضافہ کر چھڑے ہیں۔ اے چاروں بندے فرمایا پتہ ہے کتنا گناہ ہے، اے برابر دے شریک نے، تے گناہ کتنا ہے۔ درہم الربا میں دلیل پیش کر رہے ہیں، میں دسنا تساں ہے کہ جان نال ظلم ہو رہا ہے یا محبت ہو رہی ہے؟ درہم الربا وہو یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنا، جس بندے نے سود دا ایک درہم، ساڑھے سوکھے دے لفظہ میں کہہ دو، جن نے سود دا 1 روپیہ جان بوجھ کے کھا لیا، وہو یعلم اشد من 36، 36 بار زنا کرن دے برابر ہے۔ یہ جان نال محبت ہے یا ظلم؟ ہن میرا ایک غریب دا لفظ بھی جڑا میں ان دے بدلے وچ پیش کرنا چاہ رہا سا، وہ لفظ سنے ہے کہ جان سب تو پیاری ہے، اے تیرے لفظ بیلیا تینوں نصیب عمر جو اساں نوکراں تے غلاماں نے پڑھے ہیں، وہ اے اللہ دی عزت دی قسم، بندے نو اپنی جان بھی اتنی پیاری نہیں جتنی میرے نبی نو امت پیاری ہے۔ سلامت رہو سین، قدر دانو سلامت رہو۔ شیر آجاد آگے آپ پڑھنا ضروری سمجھ رہے ہیں۔ اس کے سرکار کی اگر اس دی حقیقت لینا چاہتے ہو پھر ایسے تو فرت دے رہے آوا، اگر سمجھنا چاہتے ہو جان دینا کون پیار کر رہے ہیں، میں پیار کر رہے آوا یا میری جان نال میرے نبی میرے تو بھی زیادہ پیار کر رہے ہیں، اگر سمجھنا چاہتے ہو ایسے یاد رکھنا اس کے
میں بات مرنے کے بات مرنے کے قبر میں بھی اجالا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید میلاد النبی، اپنی جان نال پیار کرن دے دعوے کرن والے آ برادرانہ مشورہ دے رہے آما اوندا بیلی بن جا اوندی غلامی بچ آ جا اودے نال محبت کر لے اودے نال دوستی مضبوط کر لے جیڑا صرف دنیا دا ہی ساتھی نہیں اللہ دی عزت دی قسم میرے نبی قبر دے بھی ساتھی نے حشر دے بھی ساتھی بلکہ سن لو میری سرکار فرمایا مدینے دے تاجدار فرمایا غریباں دے غم گسار فرمایا نہیں بولے ہو گوٹے چھڑ کے بولو مایوس ہو کے نہیں خوش ہو کے بولو سارے نبیاں دے سردار فرمایا میرے پروردگار فرمایا یعنی میرے نبی فرمایا مینو میرے پروردگار فرمایا کی فرمایا میری سرکار فرماندن مینو رب فرمایا میرے یارا تو جڑی دعا منگ سے رب قبول کر سی تو منگ میں قبول کر سا تیری ہر دعا قبول سونیا تو منگ میں عطا کر سا میری سرکار فرماندے نے رب فرمایا دعا منگ میں قبول کرانگا تے میں دعا منگ لئی اور تسی بولو گے میں دسانگا کی منگیا اینے سونے موقع تے میری سرکار نے کی منگیا بولے یا نہ بولے اے تیرا صرف ہے اللہ دی عزت دی قسم مال و زر نہیں منگیا تاج و تخت نہیں منگیا جاہ و جلالت نہیں منگے مراتب مدارج نہیں منگے کی منگیا رب فرمایا سونا مانگ میری سرکار عرض کر دینے اللہ اغفر لی امتی اللہ میری امت دی بخشش فرما دے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میرے غلاماں نو معاف کر دے بولو اللہم اغفر لی امتی اللہ میری امت دی خیر اینی سوڑی دعا منگی اللہ فرمایا سونے پھر مانگ میں قبول کر سا میری سرکار فرما دے میں دوجی والی مڑ منگیا اللہم اغفر لی امتی ڈگیاں نو گل لان والا شامل ہو جایا جے ڈگیاں نو گل لان والا یقین اور ایمان دی بولی بولیا دے سر تو اٹھی شان والا پتہ نہیں جنہ نہیں پڑھیا ہونا کیوں نہیں پڑھیا کی انہوں نے خیال آیا اس سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے اتھے نہیں بولنا چاہیے یہ جو کو گویرتا آیا ہے اسی میں جس واسطے نہ کیا نہیں اتھے نہیں بولنا چاہیے تے مڑ میرا سوال سوچی رکھنا گھر جا کے یا میرے فون تے دس دینا تے جی یار دے ذکر ہے کہ زبان نہیں کھلنی تو مڑ کھلنے کتنے چاہیے میری زبان ہے کس واسطے بڑے بڑے تنی دعاواں منگتے گئے زبان تا پود در تہاں جائے گی صدائے محمد پود دل پذیر نارے گھر یاد رکھی جیڑی زبان میرے نبی
بدلے سائی پسند ہی نہیں کرتے وہ زبان پھر اس لائق ہے ہی نہیں ایتھے بول سے تو ہو سکتا ہے نال دا گواہ بن جاوے وہ نوی بولن دا بن آ جاوے وہ نال دے ساتھی دا بول نہ ذریعہ بخشش ہو جاوے رل کے آکھے آجے سب تو یوتی شان والا اللہ دی عزت دی قسم میرے نبی دی بارگاہ وچ نبی بھی کہہ رہے نے سب تو یوتی شان والا آسیو آسیو شکر دے سجدے کرو کیوں امت نو بخشان والا آ گیا امت نو بخشان والا پہلی بار منگیا یا اللہ میری امت دوسری بار منگیا یا اللہ میری امت میری سرکار فرماندے نے مینوں تیسری بار پھر حکم آیا مڑ منگو تے میں گل ذرا توجہ تو لگے میں تیسری بار کی منگیا جی مولا فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ سبحان اللہ تیسری بار دی دعا میں روک لئی میں نہ منگیا مولا کیوں نہ منگیا فرمایا اس لیلی یومن اس دن واسطے میں تیسری دعا روک لئی ہے جس دن یوم یفر المرء من اخی بھائی بھائی دا دشمن ہو جائے گا امی بابی ماں باپ بھی نفرت کریں گے ماں باپ تو بھی نفرت کرے گا یہ بھی دشمن ہو جائیں گے وہ صاحبتی وہ بنی بیوی بچے تو بھی نفرت ہو جائے گی بیوی بچے بھی دشمن نظر آئیں گے جب کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوئے گا فرمایا جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے دوسری دعا میں اس دن دے واسطے روک لئی جس دن سارے دروازے بند ہو جائیں گے اس دن بھی میں محمد کا دروازہ کھلا ہونا ہے لیوم یرغب ذرا جملے سے غور کرنا ماشاءاللہ سارے علم والے بندے بیٹھے ہو لیوم اس دن یرغب الی الخلق کلہم سبحان اللہ سارے نہیں بولو گے میں ترجمہ نہیں دے آگا الخلق کلہم خلق کلہم اے نہیں فرمایا صرف میری امت بلکہ خلق کلہم فرمایا جدو ساری مخلوق میں محمد دے دروازے پہ آئے گی ساری مخلوق دروازے مصطفیٰ دے بلکہ اگلے جملے فرمایا حتی ابراہیم رب کعبہ کی عزت دی قسم او بختانے او دنانے حسر دے آنے ابراہیم علیہ السلام بھی میں محمد دے دروازے پہ آگے تیسری دعا میں اس دن دے واسطے روک لئی ہے میں کہ آج بیڑا جے تعصب دی دنیا تو نکل جاؤ سخت دی دنیا تو نہ بہت نہ دوسرے آلو کھتو نہ کسے دے ایمان تے ڈاکے مارو تے نہ اپنے ایمان نو برباد کرو آج لے ان کی پناہ صاحبان ذوق دے واسطے دوسرے معاف کر دینا آج لے ان
دینا اج ویلا دیکھے چھڈو ذات آئے ذات زامن ہووی سبحان اللہ بے شک نبی ایتھے بھی ایمان والے دے قریب قبر وچ بھی ایمان والے دے قریب حشر وچ بھی ایمان والے ایک حدیث پاک بخاری شریف تو اور سن لو اس تو بعد جویں تہاڈی طبیعت میں اجازت طلب کرنے طرف جا سکتا نبی کنا دے قریب بولو جنہاں نوں یہ شوق ہے تے جڑے اس منزل دے راہی نے وہ بولے نبی کنا دے قریب ایمان والے دے قریب صرف ایمان والے دے قریب نبی نو قرب ایمان والے نو نبی دا قرب حاصل ہے جسے بات سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک آنا اولا بھی فی الدنیا والآخرہ مینوں جب تک دنیا اور آخرت دے وچ اپنا والی تے آقا نہ سمجھ لوے وہ ایمان والا ہے میں صحیح حدیث بخاری اونی دیر تک وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک آنا اولا بھی مینوں اپنا والی نہ سمجھے اپنی جان دا مالک نہ سمجھے اپنا آقا تے مولا نہ سمجھ لے کتھوں دا میں صرف دنیا دا بیلی نہیں ہوں اولا بھی فی الدنیا والآخرہ بڑا کوئی دوست ہوئے گا نا بڑا کوئی بیلی ہوئے گا تے قبر تک چلا جائے گا بس اول تا میں جڑا ہوں ملت پیدا تے دوستی کا معیار پیدا پیا جہاں تک میری نظر ہے ہر بندے دی اپنی نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنازے وچ نہیں پڑھتے جڑے گھڑے ملی ہوندے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے ہیں پہلی گل تو یہ چلو لجپال بھی ہے دنیا میں نہیں ہے وہ لجپال قبر تک چلا جائے مٹی پا کے آ جائے جڑے
کہندے سی مرا کے لال تیرے چھڑ کلیا میرے غمخار ٹر گئے بس جڑے ادھر کلید لگام دے سن مٹھ مٹی دی منہ تے مار ٹر گئے مکھ ویکھیا بنا جڑے نہ رجدے سن مکھ ویکھیا بنا جڑے نہ رجدے سن اج مکھ موڑ کے سبے دلدار ٹر گئے میری دید نو جڑے چانن آکھ دے سن پتہ نہیں کدو بولنا تو نانا ہوں میں تہنیرا دستے دھرتی ویران ہوتی ہے پہنی ستی ہو جاتی ہے ایڈے بلپیاں دے دعوے کرن والے میری دید نو جڑے چانن آکھ دے سن انے کھوئی اندر دھکا مار ٹر گئے بڑا کوئی بیلی ہوئے گا بڑا کوئی یار ہوئے گا بڑا وفادار ہوئے گا وہ قبر تک چلا جائے گا مٹی پا کے گھر آ جائے گا اے دوستیے اتھے ساریاں دوستیاں دی انتہا ہو گئی سنا اے ایمان والے دی شان ہے اے محمد عربی دی لجپالی تے وفاداری ہے فرمایا بیلیا جتھے ساریاں محبتاں دی انتہا ہوئے گی جتھے دوستیاں دی انتہا ہو گئی ناتے تے سنگتاں دی انتہا ہو گئی جتھوں سب دی انتہا ہے اتھوں میں محمد دی ابتدا ہو رہی ہے فی الدنیا والآخرہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میں نو دنیا اور آخرت میں دنیا دا بھی والیاں میں قبر دا بھی والیاں میں حشر دا بھی والیاں اگلے جملے بھی سن لو پڑھ دیا یا بس کر دیا وہ جڑے گوڑے بندی بیٹھے نے انہوں نے معافی ہے دوئے بولو انہوں نے میرے نال مزاج نہیں رلایا میں دوئے بیری رہا کر پھر دنیا والآخرہ میں دنیا دا بھی والی میں قبر دا بھی والی میں حشر دا بھی والی اگلے جملے حدیث پاک اگلے حصہ پڑھ رہے ہیں فرمایا تقرؤون ان شئتم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جنہوں ناجقینہ میں فرمایا وہ قرآن پڑھ لے جے میرے اس شان دی سمجھ نہ آوے میرے قبر حشر دے والی ہومن دی سمجھ نہ آوے تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین میرے نبی نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی سبحان اللہ فرمایا وہ قرآن پڑھ لے قرآن کھول کے دسے گا قرآن وضاحت کرے گا نبی قبر دے بھی والی حشر دے بھی والی سبحان اللہ اگر مزید بھی وضاحت فرمائی حدیث کا اگلا حصہ پڑھ رہے ہیں میری سرکار فرمایا اگر نہ یقین آوے تو قرآن پڑھ لے فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ ماتا و ترک مالا فَلْجَلِسُ عَصَبَتُهُ فرمایا سنو جے کوئی ایمان والا اسے حدیث پاک کا ایسا پڑھ رہے ہیں جے کوئی ایمان والا اس حالت مرے نا ایمان والا ہوئے تو اس حالت مرے ترک مالا مگر وہ دولت دنیا گھر زر ہوئے ایمان والا اس حالت مرے مگر گھر زر دولت دنیا مگر انہیں ترکے وچ بہت کچھ چھڑیا ہوئے تو فرمایا فل جلسو عصبتہ ان دے پچھلے وارث آمن لے جاوے فوت ہو گیا ایمان والا فوت ہو گیا پچھو وارث آمن ان دا جو کچھ ہے وہ تقسیم جندہ جتنا حصہ ہے وہ لے جاوے فل جلسو عصبتہ وہ لے جاوے من کالو ومن ترک دینا او دیان تے جے ایمان والا اس حالت مر جاوے مگر شے کوئی نہ ہوئے سبحان اللہ دینا انہیں قرضہ بھی دینا ہوئے سبحان اللہ تے پیچھے شے بھی کوئی نہ ہوئے لیکن ہوئے ایمان آڑا ہاں ایمان والا ضبط کر کے نہیں مرے گا ایمان والا اس غلط ارادے نال اس دنیا کو نہیں جائے گا کہ میں دینا ہی نہیں ایمان والا تڑپ نال ضرور جائے گا فرمایا نہیں وہ تڑپ ہوئے ایمان والا کسی کا حق کھاتا ہوا نہ ہوئے کیونکہ ایمان والے دی احسان ہی نہیں ہے جی فرمایا پیچھے اگر بہت کچھ ہوئے تو وہ لے جامن اس کے وارث تے جے ایمان والا اس حالت مر جاوے
مگر شے بھی کوئی نہ ہوئے دینن او دیان انہیں قرضہ بھی دینا ہوئے پیچھے شے بھی کوئی نہ ہوئے مولا تے پھر اور کی کریں فرمایا فَلْيَأْتِنِي سبحان اللہ اور پھر میرے دروازے تے آ جاوے میں جو ذمہ لے ہے میں والیاں اجے نہیں بولے ہو نا تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرا دم گرمیے محفل نہیں ہے ارے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ ہے منزل نہیں ہے فرمایا ہوئے ایمان آلا پیچھے شے کوئی نہ ہوئے فَلْيَأْتِنِي او میں محمد دے بوئے تے آ جاوے او بس اینا آکے میرے دروازے تے کہہ دے وے فَلْيَأْتِنِي میری چوکھٹ تے آوے فَآنَا مَوْلَاہُ زندہ کوئی بھی نہیں ہوندہ میں والیہ آوے نا صحیح میرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عشق ملاد النبی او بس آوے تے آکے من لوے او اینا کہہ دے وے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ رنگ پڑیا جو کرم کی ایک نظر ہم پر
رحمت اللہ علیہ ابو بکر بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ کی زیارت واسطے تشریف لے گئے. سبحان اللہ. یہ میری اس حدیث پاک کی وضاحت دے وچ آخری مثال ہے. اس کے بعد اللہ جنہ بیان کیتا ہے اللہ انہاں نوں درجہ عطا فرمائے.